میرے دوستو، میں بار بار کہتا ہوں، آؤ ہم اللہ کے سامنے رو لیں، گڑ گڑا لیں، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اللہ سے رجوع ہو جائیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں، ندامت کے آنسو بہا لیں، کیونکہ قیامت قریب ہے، یقیناً قریب ہے، بہت قریب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتائی تھیں، وہ نشانیاں تقریباً ثابت ہو چکی ہیں۔ چند نشانیاں ہیں جو قرب قیامت اور قیامت سے بالکل قریب آنے والی ہیں، جن کی تعداد حدیث میں 10 بتائی گئی ہیں۔ وہ ہے دھوئیں کا نکلنا، دجال کا آنا، دابۃ الارض کا، زمین سے چوپائے کا جانور کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، اور پھر 3 طرح سے زمین کا دھسنے کے 3 واقعات پیش آنا، اور پھر یمن میں آگ کا نکلنا۔ یہ 10 وہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں جن کے آنے کے بعد بس قیامت آئے گی، اس کے بعد کچھ مہلت نہیں۔ لیکن چھوٹی چھوٹی بہت ساری نشانیاں ہیں جن کے بارے میں ہمارے آقا نے ہمیں بتایا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، سمجھایا اور بار بار کہا۔ 1-2 حدیث میں نہیں، سینکڑوں حدیث میں یہ واقعات ملتے ہیں، یہ باتیں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ جھوٹ عام ہو جائے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ رشوت کا عام چلن ہو جائے گا، یہ بھی قیامت کی نشانی کی زنا عام ہو جائے گا، وعدہ خلافی ہوگی، رشتے ناتے توڑے جائیں گے، صلہ رحمی نہیں کی جائے گی، دوستوں سے یاروں سے محبت کی جائے گی اور اپنوں سے تعلقات بگاڑے جائیں گے، والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی، اولاد نافرمان ہو جائے گی، مسجد میں شور و ہنگامے ہوں گے، نمازوں میں کوتاہی کی جائے گی اور نااہل کو عہد و منصب پر بیٹھایا جائے گا۔ یہ حدیث کی ایک بہت بڑی بات ہے جسے ہمیں اپنے سماج میں دیکھنا چاہیے۔ اذا سوید الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، جب غیر اہل کو عہدوں پر بیٹھایا جائے، منصب پر بیٹھایا جائے، غیر اہل کو ذمہ داریاں دے دی جائیں، تو یاد رکھنا قیامت قریب ہے، قیامت کا انتظار کرنا۔ یہ وہ علامات ہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں جن کا مشاہدہ ہم شب و روز کرتے ہیں، دن و رات ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اپنے گھر میں بھی کرتے ہیں، گھر کے باہر بھی کرتے ہیں، اپنے گاؤں میں بھی کرتے ہیں، اپنے شہر اور محلے میں بھی کرتے ہیں، دینی اداروں میں بھی کرتے ہیں، غیر دینی اداروں میں بھی کرتے ہیں۔ اذا سوید الامر الى غیر اہلی، کہ جب ذمہ دار غیر اہل کو بنا دیا جائے، اور اسی طرح زنا کے عام ہونے کو، رشوت کے عام ہونے کو، جھوٹ کے عام ہونے کو، وعدہ خلافی کے عام ہونے کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ انہی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ جب سے لاک ڈاؤن کے واقعات پیش آئے ہیں، 1-2 نہیں، ساری دنیا سے سینکڑوں علماء اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہا جائے، اللہ کے حضور کہا جائے، دارالبقا کی طرف کہا جائے، وہ کوچ کر چکے ہیں۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ اہل علم اٹھائے جائیں گے اور جاہل قسم کے لوگ بچ جائیں گے، جن سے لوگ فتوے طلب کریں گے اور فتوے دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ علم کو یک بیک اپنے بندوں سے نہیں کھینچ لے گا، علم کو یک بیک اللہ نہیں اٹھا لے گا۔ علم کو کیسے اٹھایا جائے گا سنیے، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، علماء کو موت دے کر، علماء کو وفات دے کر، علماء کو اپنی طرف بلا کر، علماء کو عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف کوچ کرا کر، اور پھر موت دے کر انہیں آخرت کی طرف بلا کر انہیں علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ زمین میں کوئی اچھا عالم باقی اللہ نہیں چھوڑے گا، علم والے نہیں رہیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہلا،
تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے. فسئلو، ان سے سوالات کیے جائیں گے، وہ فتوے دیں گے، وہ جواب دیں گے. کیسے فتوے دیں گے؟ افتوا بغیر علم، بغیر علم کے فتوے دیں گے، جہالت کی بنیاد پر فتوے دیں گے. پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. علماء کا انتقال کرنا، یقیناً موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ زندہ رکھتا ہے. اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے. اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا تھا اعمار امتی بین 60 و 70، کہ میرے امت کی جو اوسطاً عمر ہوگی وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو لمبی لمبی عمر بھی نصیب ہوتی ہے، اور علماء کو بھی لمبی لمبی عمریں نصیب ہوتی تھی، لیکن اس زمانے میں کثرت سے علماء جا رہے ہیں. یقیناً وہ فطری عمر کے بعد جا رہے ہیں، لیکن اللہ انہیں فطری عمر کے بعد بھی چاہے تو باقی رکھ سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف بلا رہا ہے. یہ قیامت کی نشانی یاد رکھیے، قیامت کی نشانی ہے. پھر اس روایت کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں کہ اللہ یک بیک علم کو، علم دین کو، علم شریعت کو، علم قرآن کو، علم حدیث کو، علم فقہ کو، مسئلے مسائل جاننے والوں کو اللہ تعالیٰ یک بیک نہیں اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ یک بیک علم کو ختم نہیں کرے گا، بلکہ ان کے جاننے والوں کو اللہ اٹھائے گا. اور پھر جب پڑھے لکھے لوگ چلے جائیں گے، جاہل لوگ بچ جائیں گے، لوگ ان سے مسئلے پوچھیں گے اور پھر مسئلوں کا جواب دیں گے. وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. آخرت کی تیاری کی جائے، ہمیں بھی تیاری کرنی چاہیے، آپ کو بھی تیاری کرنی چاہیے. علماء کا کثرت سے اٹھنا، اہل علم کا کثرت سے رخصت ہونا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یقیناً قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں جن کے بارے میں نے بتایا. اس نشانی کے آنے کے بعد تو قیامت ہی قیامت ہے، اس کے بعد قصہ یہ ختم ہے، کب قیامت آ جائے. لیکن ان بڑی نشانیوں سے پہلے چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، اور ان چھوٹی نشانیوں میں بعض نشانیاں اہمیت والی ہیں. ان نشانیوں کا ظہور ہو چکا ہے، ہم ان نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں، شب و روز دیکھ رہے ہیں. آئیے اللہ کے سامنے رو لیں، گڑ گڑا لیں، معافی مانگ لیں، اللہ سے لو لگا لیں، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ دین کی سربلندی کے لیے ہم سے جو کچھ ہو سکے اے اللہ تو خدمت لے لے، تحریر کے ذریعے لے لے، تقریر کے ذریعے لے لے، تصنیف کے ذریعے لے لے، تدریس کے ذریعے لے لے، وعظ و نصیحت کے ذریعے لے لے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے لے لے. اے اللہ خیر کے کام ہم سے لے لے، فرائض پر نوافل پر عمل کرنے والا بنا دے. اور اے الہ العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو، اسلام پر خاتمہ ہو، کلمہ پڑھتے ہوئے خاتمہ ہو. علماء کا کثرت سے جانا یہ بھی قیامت کی ایک عظیم نشانی ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے اور اللہ سے رجوع ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.